فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مثال اسی دسترخوان کے نوالے کی ہوگی، دسترخوان کے پیالے کی ہوگی۔ قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ اس پیالے کو کھا جائیں، ختم کر دیں، سب کے سب ایک ہو جائیں گے اور تم اکیلے پڑ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہوگی؟ کیا ہم بہت مختصر ہو جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، مختصر نہیں، آج سے بہت زیادہ رہو گے، آج کے مقابلے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، کثرت بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا ویلیو نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری مثال سیلاب میں بہنے والے جھاگ کی ہوگی۔ جھاگ بہتا چلا جاتا ہے، جدھر موج ہے، جدھر بہاؤ ہے، وہاں جھاگ بہتی چلی جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کیفیت کیوں ہو جائے گی مسلمانوں میں، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہندوستان میں 20-25 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ سب نہیں ہیں، چند ہزار چند لاکھ انسان ہیں جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ اکثر لوگ یہاں کے اچھے ہیں، چند لاکھ انسان، چاہے حکومت کی سطح پر پہنچے ہوئے ہوں یا سماج کے اندر اپنا مقام رکھتے ہوں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ 60-70 ملک مسلمانوں کا اور ایک اسرائیل سب پہ حاوی، ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک تو دنیا تمہارے اندر حاوی ہو جائے گی، دنیا تم پر حاوی ہو جائے گی، تم جو کام کرو گے دنیا کے لیے کرو گے، تم جو کام کرو گے پیسے کے لیے کرو گے، اللہ کے لیے تمہارے اندر کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، کام کرو گے دنیا کے لیے، دنیا میں نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تم کو پیسہ کتنا ملتا ہے، تمہارے بال بچے کی جان مال کیسے بچتے ہیں، اس کی فکر ہوگی۔ اور دوسری خرابی یہ تمہارے اندر ہوگی کہ تم موت سے گھبراؤ گے، مرنے سے ڈرو گے کہ مرے نہیں، ہم دنیا میں رہیں۔ اس کو وہن بولتے ہیں، یہ بیماری کینسر ہو جائے گا تمہارے اندر، اس کی وجہ سے تمہارا وزن ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی ساری طاقتیں اپنی الگ الگ امتیازات اور الگ الگ ان کی پہچان رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف اس قلعے کو مسمار کرنے کے لیے، غزہ کو مٹانے کے لیے ہندوستان کی تمام